بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یو اے ای نے انڈیا سے ہاتھ ملا لیا۔ اب کیا یہ پاک سعودی معاہدے کا جواب ہے؟ لیکن موساد کے سینکڑوں ایجنٹ گرفتار ہو گئے ہیں اور ایران میں تشکر پاکستان کے نعرے۔ نیتن یاہو رو پڑا۔ امریکہ کے 2 جنگی بیڑے خلیج فارس کی جانب رواں دواں۔ افغان طالبان کا چائنا اور پاکستان پہ وار۔ چائنا نے اپنے شہریوں کو افغانستان چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور یہ بڑی اہم خبریں ہیں جو آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زید کے دورہ بھارت نے پورے خطے میں ایک تھرتھلی مچا دی ہے، اور پاکستان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ دونوں ممالک نے اسٹریٹجک ڈیفنس پارٹنرشپ کا فریم ورک تیار کرنے پہ اتفاق کر لیا۔ تو کیا اب یہ سمجھا جائے کہ یو اے ای پاکستان سے دور ہو گیا؟ یو اے ای اور انڈیا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کہیں پاک سعودی دفاعی معاہدے کا جواب تو نہیں ہے؟ گودی میڈیا تو کل اس طرح ناچ رہا ہے جیسے اس نے پاکستان سے جنگ میں اپنی شکست کا بدلہ لے لیا۔ تو بھارتی وزارت خارجہ کا ترجمان وکرم مسری دعوے کر رہا ہے کہ شیخ محمد بن زائد اور نریندر مودی نے یمن میں کشیدگی، غزہ اور ایران کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ شیخ محمد بن زائد کے ایک مسلسل دورے کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یمن، غزہ اور ایران کی صورتحال سے بھی اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بھارت کی تو اتنی اوقات ہی نہیں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ کوئی پنگا لے سکے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھارت پہلے رشیا، وینزویلا اور ایران سے تیل خرید رہا تھا، لیکن اب امریکن دباؤ کے بعد اس کی سپلائی چین ٹوٹ رہی ہے۔ ایسے میں یو اے ای کو اگر بیٹھے بٹھائے اپنے تیل کا ایک بڑا گاہک مل رہا ہے تو وہ کیوں نہ اس کو اپنے ہاتھ میں کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں سعودی عربیہ اور یو اے ای کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہیں، اور اس خطے کے ممالک کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے سعودی کیمپ جوائن کرنا ہے یا یو اے ای کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ پاکستان تو ڈے فرسٹ سے سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یو اے ای سے دور ہو چکا ہے۔ شیخ محمد بن زائد کے دورہ بھارت کے بعد انٹرنیشنل میڈیا کھل کر کہنا شروع ہو گیا ہے کہ اس وقت ایشیا میں طاقتور ممالک 2 دھڑوں میں بٹ چکے ہیں۔ پہلا دھڑا چائنا، سعودی عرب، ایران، پاکستان، ترکی اور قطر پہ مشتمل ہے۔ دوسرے دھڑے میں یو اے ای، بھارت، اسرائیل اور قبرص ہے۔ لیکن انڈیا کے پاس دفاعی اور سیاسی تجزیہ کار اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی پیش کر رہے ہیں۔ سنیں ذرا۔ امریکہ نے بھی کئی مدعوں کے اوپر یو اے کا سپورٹ نہیں کیا اور سعودی کا سپورٹ کیا۔ اس معاملے میں تو یہاں تک ہو گیا کہ بلکہ بیچ میں جو خبر آئی تھی کہ پاکستان نے بھی سعودی کا سپورٹ کیا اور یو اے کو سپورٹ نہیں کیا۔ یہاں سے یو اے کی پریشانیاں بڑھی کہ ایک بڑے اسلامک ملک ہے وہ بھی مجھے سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، ٹرکی بھی سپورٹ نہیں کر رہا تھا، تو اس کی پریشانی ہونا سبھاوک تھی۔ پھر نیچرلی پھر وہ کہاں جائیں گے؟ تو انڈیا کے پاس آئیں گے۔ تو ایک بات میں واضح کر دوں کہ پاکستان نے مڈل ایسٹ کی سیاست سے بھارت کو مکمل آؤٹ کر دیا۔ انڈیا کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اب وہ یمن یا غزہ کی صورتحال پہ کوئی فیصلہ کن کردار ادا کرے۔ اس کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ اس نے بنگلہ دیش سے بھی اپنے سفارتکاروں کے اہل خانہ کو بلا لیا۔ سب سے بری شکست اسے ایران میں ہوئی ہے۔ ایران انڈیا کا پرانا اسٹریٹجک پارٹنر تھا، لیکن اب اس پر ایک دلے کا اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ انڈیا کے شہری تاجر، صحافی اور طلباء کے روپ میں ایران جاتے ہیں اور وہاں موساد کے لیے جاسوسی شروع کر دیتے ہیں، اور ایرانی حکام نے پچھلے سال بھی اسرائیل کے ساتھ جنگ کے دوران سینکڑوں بھارتی شہریوں کو گرفتار کیا تھا۔ اب حالیہ احتجاج کے دوران بھی مختلف شہروں سے درجنوں بھارتی شہری اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے گرفتار ہو گئے۔ میں آپ کو بتاؤں اس وقت ایران میں موساد کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک کام کر رہا ہے، جس میں بھارتی اور افغان شہریوں کے ساتھ ساتھ ایران کے اپنے لوگ بھی شامل ہیں۔ تو موساد نے انہیں ایرانی قیادت، خاص طور پہ آیت اللہ خامنائی کے کو نشانہ بنانے کا ٹاسک دے رکھا ہے، لیکن الحمدللہ ابھی تک اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اور ایران باقاعدہ آج اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ اس خطے میں صرف ایک پاکستان ہے جس پر وہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتا ہے۔ سنیں ذرا۔ The pattern repeats. Trusted partners hesitate or distance themselves, while our brotherly neighbor, Pakistan, consistently calls for Iran's stability and condemns external meddling. Iran never forgets true solidarity in tough times. ہاں، یہ تو صحیح ہے کہ ایران نے اندرونی سورش پہ قابو پا لیا، لیکن آپ کو بتاؤں ہر گزرتے دن کے ساتھ بیرونی حملے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکی جنگی طیارے دھڑ مڈل ایسٹ پہنچ رہے ہیں، جاسوسی طیارے دن رات خلیج فارس پر نگرانی کر رہے ہیں۔
امریکی میڈیا تو بتا رہا ہے کہ امریکہ کے 2 جنگی بیڑے بھی خلیج فارس پہنچ رہے ہیں۔ یو ایس ایس ابراہم لنکن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ 25 جنوری کے تقریباً قریب مڈل ایسٹ پہنچ جائے گا، اور یو ایس ایس جارج واشنگٹن پچھلے ہفتے ایسٹ کوسٹ سے روانہ ہوا تھا، اس وقت کہاں ہے اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا۔ ترکی اور ایران کے انٹیلیجنس ذرائع بتا رہے ہیں کہ یو ایس ایس جارج واشنگٹن نے اپنا ٹریکر سسٹم آف کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی نقل و حرکت کے بارے میں اب کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ ایران بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھے گا نا، مسلسل اپنے میزائل ٹیسٹ کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف سے چائنا کے مزید 2 کارگو طیارے کل تہران میں اترے ہیں اور رشیا سے بھی امداد آ رہی ہے۔ نیتن یاہو کو اب شک ہو رہا ہے کہ کہیں ایران خود اس پر پہلے حملہ نہ کر دے، اس لیے وہ دھمکیاں دے کر اپنا خوف کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ מה ילד יום באיראן, אבל דבר אחד ברור, יהיה אשר יהיה, איראן לא תחזור להיות מה שהייתה. ایک طرف ایران کی صورتحال کے پیش نظر خطے کی خطرناک صورتحال ہے، دوسری جانب افغانستان پہ قابض طالبان رجیم کو مزید بدامنی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ تو طالبان رجیم نے کل پاکستان اور چائنا پہ بیک وقت وار کیا۔ کابل میں کل ایک چائنیز ریسٹورنٹ کو بم سے اڑایا گیا، اور ایک اطلاع کے مطابق اس دھماکے میں ایک چائنیز شہری ہلاک ہوا۔ اب اس دھماکے کی ذمہ داری ایک بین الاقوامی دہشت گرد گروہ نے قبول کر لی، لیکن اب طالبان رجیم کی منافقت کا اندازہ سے لگائیں کہ اس کو سلنڈر بلاسٹ کہہ رہے ہیں۔ کابل انتظامیہ صرف اس دہشت گرد حملے کو حادثہ قرار دے رہی ہے تاکہ اس پہ دہشت گردی کی سرپرستی کا الزام نہ آئے، لیکن دنیا جانتی ہے اس کو رہے، اس پہ آج بھی دہشت گردوں کی کوئی محفوظ جنت ہے تو افغانستان ہے۔ بہرحال چائنا نے اپنے شہریوں کو افغانستان سے انخلا کی ہدایت کر دی، اور پچھلے 2 مہینے کے دوران افغانستان میں چائنیز شہریوں پہ تیسرا بڑا جان لیوا حملہ۔ اس طرح افغان طالبان نے کل پاکستان کے ساتھ سیز فائر معاہدے کی بھی خلاف ورزی کی۔ چمن کے سرحدی بارڈر کے قریب اپنا افغان فورسز نے کچھ اہلکاروں پہ فائر کھول دیا، جب ان کو جواب ملا تو یہ گیدڑ کی طرح دم دبا کے بھاگ گئے وہاں سے۔ اب آپ ہی بتائیں نا، افغانستان کا کون سا ہمسایہ ہے جو اس سے محفوظ ہے؟ پہلے وہاں پہ مقیم دہشت گرد گروہ صرف پاکستان پہ حملہ کر رہے تھے، لیکن اب ایران کو بھی اس حملوں کی زد میں لے آئی ہیں۔ چائنا اور تاجکستان بھی اپنے اپنے شہریوں کی لاشیں اٹھانے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ تو کیا اس خطے کے ممالک یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ کیا ہم یوں ہی دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال بنیں گے؟ میرے خیال میں تو اب وقت آ گیا کہ دنیا کو مل کر افغانستان کے مستقبل کا تعین کرنا ہوگا، نہ کہ دیر ہو جائے۔ مجھے اپنی رائے دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔